یہ کائنات کا اصول ہے، جو جتنی اونچائی پر رہتا ہے اسے اس کی اتنی ہی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یعنی جب ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتنے ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں شارٹ کٹ کام نہیں کرتا۔ آج میں آپ سے اس پرندے کا ذکر کروں گا جو خودی اور سیلف اسٹیم کا ایک سمبل ہے، وہ ہے باز۔ اس کو ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں۔ باز اکیلا رہتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی وہی سکھاتا ہے جو کبھی اس کو سکھائی گئی تھی۔ وہ چیلنجز سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو جنگل کے سبھی جانور، یہاں تک کہ جنگل کا بادشاہ شیر بھی کسی درخت یا پہاڑ کے اندر پناہ لے لیتا ہے بارش سے۔ لیکن باز وہ واحد پرندہ ہے جو ان بادلوں کے اوپر نکل جاتا ہے اور وہاں سے بارش کا مزہ لیتا ہے، اور وہ بھی بنا بھیگے، جیسے کہہ رہا ہو بادلوں سے، جتنا چاہو برس لو، مجھ پر بھگانے کے لیے ترستے رہو گے۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پروں کو کھولنا ایسے سکھاتا ہے کہ ہزاروں فیٹ اوپر ہوا میں لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے ہی اس کے بچے زمین کے قریب ہو جاتے ہیں یہ تیزی کے ساتھ لپک کر اس کو واپس اٹھا لیتا ہے۔ ایکسرسائز اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کے بچے اڑان نہ سیکھ لیں۔ باز کئی دن بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن گدھ کی طرح باسی کھانا نہیں کھاتا۔ وہ ہمیشہ خود سے شکار کر کے کھاتا ہے اور کھلاتا ہے۔ ویسے تو باز کی عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں آتے آتے وہ بوڑھا سا ہو جاتا ہے۔ چونچ مڑ جاتی ہے، پنجے گھس جاتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے پر ٹھیک سے کھلتے نہیں ہیں۔ وہ یک دم کمزور سا ہو جاتا ہے، جیسے کائنات کہہ رہی ہو، تم اپنے آپ کو راجا سمجھتے تھے نا، اب دیکھ لو اپنی حالت۔ لیکن باز کے سامنے 3 حالت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ حالات کے سامنے ہار مان لے۔ نمبر 2، یا تو وہ اپنی اسی حالت کو قبول کر لے اور گدھ کی طرح باسی اور دوسروں کا بچا گچا کھانا کھا کر گزار کر لے۔ نمبر 3 آپشن جو باز کے پاس ہوتا ہے کہ یا تو وہ کچھ نیا سوچ لیں اور چیلنجز کا سامنا کریں، مقابلہ کرے۔ باز ان 3 حالتوں میں آپشن نمبر 3 کو ہمیشہ چوز کرتا ہے اور اپنی علاقے کے سب سے اونچے پہاڑ پر چلا جاتا ہے، اور اوپر جا کر وہ اپنے چونچ کو زور زور سے پتھروں پر مارتا ہے، اور جب پرانی چونچ ٹوٹ جاتی ہے پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کا، اور جب 3 مہینے کے بعد نئی چونچ نکل آتا ہے پھر اسی طاقتور چونچ سے اپنے پرانے ناخن اکھاڑ دیتا ہے اور اپنے پرانے پروں کو نوچ نوچ کر نکالتا ہے، اور پورے مزید 3 مہینے بعد اس کے نئے پر اور نئے طاقتور پنجے نکل آتے ہیں، اور یہاں سے یہ دوبارہ کم بیک کرتا ہے اور چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ میں واپس آیا ہوں اپنی نئی طاقت اور نئے حوصلوں کے ساتھ، اور اس طرح یہ مزید 30 سال اور جی لیتا ہے۔ باز ایک ایسا پرندہ ہے جو کبھی پرواز سے تکتا نہیں ہے اور ہمیشہ ہمت اور حوصلے کی اعلیٰ مثال ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، شاہین تیرے پرواز سے جلتا ہے زمانہ، اس آگ کو تو اور اپنے بازو سے ہوا دے۔ ویور، امید کرتا ہوں ایگل کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد۔